حلف اٹھایا ہے، طور پہ اس لیے کہ یہ 2-3 نومبر سے اس تحریک میں وکلاء نے ان کی پذیرائی کی، پوری قوم نے ان کی پذیرائی کی کہ یہ اصولی موقف پہ قائم رہے۔ مشکل کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یا 3 نومبر کا جو پرویز مشرف کا قدم تھا وہ غیر آئینی تھا یا وہ آئینی تھا۔ اب پوری قوم کہتی ہے، وکلاء برادری کہتی ہے، سول سوسائٹی کہتی ہے کہ وہ غیر آئینی تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ڈوگر صاحب کے سپریم کورٹ نے تکہ اقبال کے کیس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے اب وہ آئین نہیں ہے جو 2 نومبر کو اس ملک میں لاگو تھا، بلکہ اس میں 2 اہم ترامیم ہو چکی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز نے تو، تمام پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز نے، اے این پی کے پارلیمنٹیرینز نے، پی ایم ایل این کے پارلیمنٹیرینز نے جو حلف اٹھایا پارلیمنٹ میں، وہ اٹھایا 2 نومبر 2007 کو جو آئین بحال تھا۔ ڈوگر صاحب کے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نہیں، آئین تبدیل ہو چکا ہے تکہ اقبال کیس کے اندر۔ اب یہ 8 جج صاحبان جو ہیں، اول تو انہوں نے جو آئین پہ حلف اٹھایا ہے وہ کسی ڈسکلیمر کے ساتھ نہیں اٹھایا ہے کہ یہ 2 نومبر 2007 والے آئین کی پاسداری کریں گے یا نہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہ تکہ اقبال والے کیس کی ججمنٹ کو مانتے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ آئین تبدیل ہو چکا ہے؟ ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ری اپوائنٹمنٹ تو تب ہوتی ہے جب آپ ایک عہدے پہ فائز نہ ہوں، ایک فریش اپوائنٹمنٹ ہے، گو کہ ہے وتھ سینیورٹی اور بیک بینیفٹس۔ تو اگر یہ ری اپوائنٹمنٹ ہے تو پھر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ 3 نومبر کا جو اوتھ آف آفس کا آرڈر تھا ججز کے تعلق سے، ان کے تحت یہ فارغ ہو چکے تھے۔ ملک صاحب، اس سے جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ اس کا کیا ہوگا؟ یہ جنگ ہی اصولوں کی ہے، عدلیہ یا آزاد ہے یا نہیں ہے، یا اس ملک میں 2 نومبر 2007 کا آئین پاکستان کا اس وقت کا آئین ہے یا ترمیم شدہ آئین ہے، اس میں کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری اس تحریک میں کوئی کانسٹیٹیوشنل کمپرومائزز نہیں ہیں، یا ایک چیز صحیح ہے یا ایک چیز غلط ہے۔ جج صاحبان کے اوتھ لینے سے، دوبارہ اس تقرری کو ایکسیپٹ کرنے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو اگر ایکسپریسلی نہیں تو کم از کم امپلائڈلی تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کا آئین وہ نہیں رہا جو 2 نومبر 2007 کو اس ملک میں نافذ۔ جی سر، لیکن بہرحال وہ تو انہوں نے، ججز نے تو جو فیصلہ کیا سو کیا، اس کا ملک صاحب وکلاء کی جو تحریک چل رہی ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وکلاء کی تحریک کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے، لیکن یہ تحریک انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی، کیونکہ اصولی تحریک ہے۔ جب تک پاکستان میں ایک بھی جج رہ جائے جو اپنے نان فنکشنل بنانے کو غیر آئینی سمجھتا ہو، اس وقت تک انشاءاللہ تحریک جاری رہے گی۔ یہ تحریک کبھی تیز ہوتی ہے، کبھی اس میں تھوڑا سا خلا آتا ہے، لیکن یہ تحریک ذہنوں کو بدلنے کی تحریک ہے۔ اس میں یہ کچھ ایسے گینز ہیں جو ہمیشہ کے لیے irreversible ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کل بھی ہمارا ایفیکٹو ڈیمونسٹریشن ہوگا، اس کے بعد اگلے جمعرات کو بھی ہوگا، اور ہم اپنے اصولی موقف سے جو ہے کبھی نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ،
اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ عدلیہ بحال ہوگی جو 2 نومبر 2007 جی کو. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. بالکل ٹھیک بات انفارچونیٹلی ہے. ہمیں بریک پہ جانا ہے. نوزر صاحب میں نے اس وکلا لیے- کی اس تحریک نے پاکستان کے لوگوں تیرے کی تو دل کی اکثریت آواز ہے میرے کی بھائی. ذہنوں کو بدل دیا ہے. ہائے ہائے. ملک صاحب تھوڑے قطر نفسی سے کام لے رہے ہیں. لوگوں کے ذہن بدل چکے ہیں. اب چاہے درمیان میں آپ لطیف کھوسہ صاحب کو لائیں, بابر روان صاحب کو لائیں, اس میں آپ کسی بھی اور وکیل فاروق نائک کو لائیں, کسی کو بھی لائیں, لوگوں نے اس عدلیہ کو تسلیم نہیں کرنا. لوگوں کے نزدیک ڈی کوئی جی عدلیہ بنگش اور انسپیکٹر اربی کسی کو نہیں ہے. یہی کہتے ہیں نا, اگر چیف جسٹس میری انکوائری تو کام آئے گی. اچھا میرا پتہ کرو گے تم؟ بالکل پتہ کریں گے آپ کا, انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گا ساتھ والے سیل میں. لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اہم امور اور مختلف موضوعات پر بات چیت جاری رکھیں گے. آتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. نصرت صاحب, بات یہ ہے کہ ابھی ایک ایس ایم ایس آئی ہے کہ جب ہمارا پروگرام شروع ہوا لاہور کے کچھ علاقوں میں آج ٹی وی کی نشریات جو ہیں وہ کچھ علاقے نہیں, وہ علاقے جہاں سلمان تاثیر کا ورلڈ کال کمپنی جو ہے وہ کرتی ہے, وہ بھی کریں گے, لیکن پتہ نہیں کب تک کریں گے. بہرحال ابھی تک تو ایسا تھا, لوگ سوچ رہے تھے کہ اگلے سال مارچ جب سینٹ کے الیکشن آنے ہیں اس وقت تک ان کو کرنے دیں, لیکن یہ جلدی میں ہیں ذرا سلمان تاثیر صاحب. بہرحال وہ ان کو یار ان کو لیکن وہ ابھی نہیں گیا. برادر ان کو اپنا کام کرنے دو. کیا وہ واقعی چلا گیا ہے؟ ان کو اپنا کام کرنے دو. انسپیکٹر اربی کو اپنا کام کرنے دو. ڈی جی بنگش کو اپنا کام کرنے دو. ہم اپنا کام کریں. وکلا کا آپ نے مزاج دیکھ لیا. اب کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جسٹس جہانگیر ارشد صاحب ہوں, جو کہ اچھا وہ ہمارے ساتھ لائن پہ آ گئے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی صاحبان؟ سر اللہ کا شکر ہے جی. آپ کا تعلق پنجاب ہائی کورٹ سے تھا, آپ نے بھی حلف نہیں لیا تھا اور اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں. سندھ میں تو آپ کے ساتھی جو ہیں 8 آج انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے, وہ تیار ہو گئے. جو کچھ تھا آپ سنا ہے پنجاب میں بھی ایسا واقعہ ہونا ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں کہ اس بار 9 مارچ سے لے کر آج تک اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب نے اپنے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ جب 5 مئی کو چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ میں تشریف لائے تو اخبارات کی رائے یہ تھی کہ پنجاب کے ججز اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس افتخار حسین چودھری کے زیر تابع ہونے کی بنا پر لاہور نہیں آئیں گے. مگر دنیا نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے 17 ججز چیف صاحب کے انتظار میں 48 گھنٹے ٹی روم میں محبوس ہو کر بیٹھے رہے. اس کے بعد آج تک لاہور ہائی کورٹ میں جو بھی ججز ہیں اور جنہوں نے خاص طور پر 3 نومبر کو حلف نہیں دیا, ان میں سوائے 3 ان لوگوں کے جنہوں نے بعد میں اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اپنے جا کر چودھری پرویز الہی جیسے وزیر اعلیٰ کے سامنے ناک رگڑا اور جھک کر دیا, باقی کسی بھی جج کو یہ لوگ نہیں توڑ سکے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں جو جونیئر موسٹ جج ہیں اقبال حمید الرحمان صاحب, وہ پاکستان کے سابقہ چیف جسٹس جسٹس حمود الرحمان کے بیٹے ہیں. صحیح. اور ان کے ابھی 12 سال پڑے. صحیح بات. اسی طرح عمر صاحب بندیال صاحب کے 12 سال پڑے ہیں. اسی طرح آصف کھوسہ صاحب کے 8 سال ہیں. ثاقب نصاب صاحب کے 8 سال ہیں. مگر ان لوگوں کو یہ کسی صورت میں بھی نہیں توڑ سکے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فی الحال کم از کم لاہور ہائی کورٹ میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ وہ ابھی نہیں گیا, اس میں آپ مہربانی کر کے مشرف کے ساتھ میری رائے ہے کہ ملک قیوم کو بھی شامل کریں, اور کیونکہ آج لطیف کھوسہ وہی رول ادا کر رہا ہے جو کہ ملک قیوم نے ادا کیا ہے. آج لطیف کھوسہ ایک دن کہتا ہے کہ چیف جسٹس کو نہیں بحال کرنا, اور دوسرے دن کہتا ہے جی کہ میں نے یہ نہیں کہا, اور یہی کچھ ہو رہا. آپ کے علم میں ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہر کینڈیڈیٹ کی کھوسہ صاحب نے قیوم گروپ کے ساتھ مل کر مخالفت کی. محترمہ فخر النساء جب لڑنے لگی تھی لاہور ہائی کورٹ کی الیکشن